بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب ذرائع نہیں ہیں شادی کے تو گھر والے منع کرتے ہیں شادی کرنے سے۔ مفتی صاحب شادی کرنے کے لیے کوئی روزگار نہ ہو تو کیا کریں اور ابا بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ آپ ناراض نہیں ہونا بھائی، جو ان کا واقعہ ہے وہ ان کو کسی کو کیا پتہ چلے کس کا واقعہ ہے یہ۔ وہ کہنے لگے یار وہ مفتی صاحب یہ بندہ جو ہے نا یہ گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے اس کی سمجھ میں ابا نہیں آ رہے، اس کی سمجھ میں ابا نہیں آ رہے۔ تو میں نے آج ان سے پوچھا ابا آ گئے؟ انہوں نے کہا ابا نے ان کو ایک انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے اب ان کو ابا سمجھ میں آنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا عجیب دور ہو گیا کہ یار پہلے تو باپ کہتا تھا کہ میری سمجھ میں بچہ، مجھے بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا، اب بچوں کو یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں؟ بچوں کو ابا سمجھ میں نہیں آ رہے، یعنی بچے چاہ رہے ہیں ابا کس کے حساب سے چلیں؟ ہمارے حساب سے چلیں۔ تو بھائی شادی سے منع کرتے ہیں، آپ کر لیں، باقی وسائل نہیں ہے تو آپ کو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا تو کیسے کریں گے؟ اگر رشتہ مل رہا ہے تو آپ کریں، رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی شادی صرف آپ کے کہنے سے نہیں ہو جاتی۔ لڑکی والے وسائل دیکھتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ وسائل دیکھیں، تو ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں آپ ٹرائی کرتے رہیں، لڑکی والوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جلد بازی نہ کریں، بندے کو دیکھ کے دیں، تو دونوں اپنا کام اور اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر قرآن نے کہا ہے کہ جن کو رشتہ نہیں مل رہا، استطاعت نہیں ہے، تو ایک دوسرا آپشن بیان کیا کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں، برائیوں میں پڑنے کی کوشش نہ کریں، ان قریب اللہ ان کے لیے انتظام کر دے گا۔ مفتی صاحب یونیورسٹیوں میں لڑکیوں میں پڑھتے ہیں تو رغبت پیدا ہوتی ہے تو ابا کو شادی کا بولو تو منع کرتے ہیں، دوستی لگانے سے بھی منع کرتے ہیں۔ ابا سے شادی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، یہ بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ ابا کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ وہ بولیں بیٹا تو شادی تو کر رہا ہے لیکن میری مرضی سے کر لے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ جہاں ابا کہہ رہے ہیں وہاں کر لے، یہ زیادہ اچھی بات۔ لیکن ابا یہ کہیں کہ تو نے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے اور آپ کہو کہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، تو ابا کو پھر روکنے کا حق نہیں ہے۔ کل ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں اگر تو نے شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی۔ میں نے کہا آپ شادی کر لو، ماں کو آپ سے شادی سے روکنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ والدین کی بھی ایک کیا ہے باؤنڈری، اور وہ لڑکا گناہوں میں، مجھے پتا ہے وہ جا رہا ہے گناہوں میں، زنا کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کی والدہ نے آپ کو شادی سے روکا اور آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا اللہ کے سامنے کہ میری امی نے منع کیا تھا۔ اللہ کہے گا جب میں خدا ہوں، ماں کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، تو آپ کی ماں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے بھائی۔ یہ والدین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا بہت بڑا حق ہے مگر اللہ سے کم ہے۔ تو نکاح کے معاملے میں اس میں تو والدین کی اطاعت کی جائے گی کہ کہاں کرنی ہے شادی، اس میں تو ہم مشورہ یہی دیتے ہیں، آپ کی میں کم عقل ہے، ماں باپ زیادہ اچھا جانتے ہیں، ان کو فالو کرو، لیکن کرنی ہی نہیں ہے یہ والدین کو رائٹ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے خرچے ابا سے پیسے مانگ رہے ہو تو حق ہے اس کو روکنے کا، بیٹا میرے ذمہ تھا تمہیں پال پوس کے جوان کر دینا، کھلا دینا، تمہاری شادی کا خرچہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے ابا۔ لیکن بیٹا اپنی تنخواہ پہ کر رہا ہے، پھر باپ کو بھی روکنے کا حق نہیں، ماں کو بھی نہیں، بھائی کو بھی نہیں، بہن کو بھی نہیں، پڑوسیوں کو بھی نہیں، امام صاحب کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے، بلکہ ترغیب ہے شریعت کی کہ کر لو۔ تو میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ زنا میں پڑھو، برائی میں پڑھو، گناہوں میں پڑھو، کر لو، ابا اماں کو سمجھاؤ، مناؤ، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے، آپ میرے ابی ابا ہیں، میں آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کروں گا، بہو کو گھر میں رکھ لیں ٹھیک ہے، نہیں تیار ہوتے میں الگ گھر لے کے رکھ رہا ہوں۔ یہ کرنا پڑے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کانفیڈینس پیدا کرنا پڑے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی طوفان نہیں آ جاتا، آپ نکاح کرو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اس کا ذمہ دار کون ہے قیامت کے دن کا؟ کہ میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ، اور ہمت کر کے کرو۔ یہ ماں باپ نہیں کرنے دیں گے بھائی، ماں باپ کو آخرت کا خوف نہیں ہے، وہ نہیں جانتے شریعت، وہ یہی ہے، بڑی والی بیٹھی ہوئی ہے تو بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو تین بھائی اوپر بیٹھے ہیں، ان کو کس نے کہا بیٹھنے کو بھائی؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ابھی تیرے تین بڑے بھائی بیٹھے ہوئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ان سے بولو اماں مجھے اکیلے گھومتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے جو ہے نا یونیورسٹیوں کا ماحول کیسا ماحول ہے، کیا حالات ہیں، اس میں اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل رہے ہو، ایک دفعہ زنا میں پڑ گئے پھر اس دلدل سے نکلتا نہیں ہے انسان۔ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے والدین کی اولادوں کے حالات کیا چل رہے ہیں، اگر ان کے ماں باپ کو بتا دے وہ تو
टेंशन से मर जाएं कि हमारे बच्चों की हरकतें क्या हैं। तो उनको पता ही नहीं है, पुराने हो गए बेचारे, अल्लाह उनको और उम्रें लंबी अता फरमाए। वो अपने जमाने के लिहाज से देख रहे हैं कि वो जब हमारे हमको तो अब्बा, पहले क्या होता था, अब्बा बेटे से कहते थे बेटा शादी कर लो, बेटा 6 महीने तक शर्माता रहता था। वो अब्बा अपने हिसाब से ना वो ये समझ रहे हैं कि जैसे मेरे अब्बा ने मुझे शादी का कहा था तो मुझे एकदम शौक लगा था, ये क्या हो गया, और फिर वो शर्माता रहा था मैं 6 महीने। अब एडवांस हो गया हिसाब किताब, ठीक है ना, अब वो दौर नहीं है। वैसे भी शरीयत की तरगीब है, जब अल्लाह उसके रसूल ने तरगीब दे दी तो खत्म। तो अब नहीं, अपने आप को गुनाहों में मत धकेलो, बुराइयों में मत पड़ो। एक दफा पड़ गए बड़ी मुसीबत है। इस दलदल से चर्स और हीरोइन का नशा, इसे छोड़ना आसान है, लेकिन किसी को ये इन हराम कारियों का नशा लग जाए ना, उस दलदल से निकलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो इसलिए अपने आप को बचाओ और हिम्मत करो, हिम्मत। और लड़कियों को देखा नहीं करो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने के लिए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें वहां भेजा है, लड़कियां देखने के लिए भेजा, वहां नजर नीची करके पढ़ा करो और पतली गली से निकल आओ। देखने में सिवाय टेंशन के कुछ भी हासिल, गुनाह में पड़ गए तो एक अजाब सारी जिंदगी का, और नहीं पड़े तो वैसे ही दिमाग क्या होगा, खराब। तो बेहतर नहीं है कि जाओ तमीज से मुंह नीचे करके, और दिल में ये जज्बा रखो, मुंह नीचे करके ना पढ़ते रहो बस वहां बैठ, दिल में जज्बा रखो कि यार ये सारे लड़के तो झांका ताकी में लगे हुए हैं, ये क्या है। तो अपने नफ्स को तसल्ली दो कि बेटा अपने पांव पे खड़ा हो जाऊं, इंशाल्लाह 4 करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं, देखता हूं, किसी की नहीं सुनूंगा। अबे इन लोगों ने मुझे रोक दिया और अब जो है ना सारे दुनिया के मजे ये लोग उड़ा रहे हैं, मैं अपने आप को बाउंड करके मुफ्ती साहब का बयान सुन के बस उधर अपने टीचर को मैंने फोकस किया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब की आधी बात नहीं, मैं पूरी बात लूंगा। एक और ये हकीकत है, एक नौजवान ने मुझे बताया, उसके लेडीज का कपड़े का कारोबार था, कह रहे दिन रात लड़कियां आती थी, इतनी बदनजरी। तो कह रहे आपका बयान सुना और कि भाई शादियां करो, तो कह रहे उसके बाद से बदनजरी अल्हम्दुलिल्लाह छूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुद कहने लगा, कह रहे मैंने कहा अब मैं देखूंगा नहीं, अब मैं क्या करूंगा, जो पसंद आएगी निकाह करूंगा। उसने की शादी, एक वहीं आ गई कोई लड़की, उसने कोई डेट वेट मारने की कोशिश की, उसने कहा भाई हम डेट वाले लोग नहीं है। लड़का बड़ा हैंडसम था, स्मार्ट था, कह रहा भाई हम गलत आदमी नहीं है, उधर मुफ्ती साहब के बयान सुनते हैं, अब हमने लड़कियां देखना छोड़ दी हैं, आपका क्या मसला। उन्होंने कहा नंबर दे दें। उसने कहा शादी करनी है तो बात करो वरना नहीं, मैं चमाट लगेगा निकलो यहाँ से। उसने कहा शादी, वो तो खुशी से पागल हो गई, शादी भी हो जाती, लड़के तो चस्के लेते हैं ना लड़कियों से। उसने कहा हाँ भाई अगर है तो वो पैगाम भेजा, माशाल्लाह आज उनके बच्चे हैं, वरना यही होगा दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। क्या ख्याल है, यही होता रहेगा। तो अदल भी करो, बराबरी भी करो, लेकिन बदनजरी मत करो मेरे भाई। यूनिवर्सिटियों में दोस्तियां मत लगाओ। देखो अल्लाह की जहन्नम छोटी नहीं है। अक्सरियत को मत देखो कि यार लड़के दोस्तियां लगा रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। कुरान ने बता दिया। लोग अक्सरियत को देख के ना मुतासिर होते हैं, यार इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं तो मैंने कर लिया तो क्या हो गया। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने बताया कि मेरी जहन्नम छोटी नहीं है। लअमलअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। अल्लाह फरमाते हैं तसल्ली रखो, मैं जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भरूंगा, उसमें कम जगह नहीं है। इतने लोगों को देख के मुतासिर ना हुआ करो। बहुत बड़ी जहन्नम बनाई है, छोटी नहीं है, उसका पेट छोटा नहीं है। कुरान कहता है कि हम जब जहन्नम से कहेंगे हलम तलाती, तेरा पेट भर गया है, जहन्नम पता है क्या कहेगी, हल मिन मजीद, अल्लाह अभी और पब्लिक चाहिए मुझे। ये क्यों अल्लाह ने जहन्नम के नक्शे ऐसे खींचे, ये बताने के लिए कि इन लोगों इलाहा